مقام اور منزلت ہے، وہ خاتون جنت کے احترام میں کھڑے ہو کے ہاتھ چوم کے اور اپنے مسند پر ان کو بٹھا کے دوزانو ہو کے بیٹی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جناب سید الشہداء قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت، اتنے میں جناب زینب الکبریٰ تشریف لاتی ہے۔ امام حسین نے قرآن کی تلاوت چھوڑی، قرآن کو ایک طرف رکھا، اور بہن، چھوٹی بہن تھی، سب سے بڑا بیٹا جناب وہ خاتون جنت کا امام حسن تھے، اس کے 6 مہینے کے بعد امام حسین علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر امام سے چھوٹی تھی، لیکن جو روحانی اور معنوی مقام زینب الکبریٰ کا تھا، اسی طرح خاتون جنت کا بھی ایک روحانی معنوی مقام تھا۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ رسول خدا کی طرف سے پابند تھے، لیکن حکم تھا خدا کا، اگرچہ آپ کی بیٹی ہے لیکن اس کا میرے مقام میں جو بارگاہ میں جو مقام ہے، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ جب آئے تو بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو۔ چھوٹی بہن تھی لیکن اس معنوی مقام کی وجہ سے امام حسین قرآن کی تلاوت چھوڑ کے بہن کے احترام کے لیے، یہ ایسا بھائی تھا، کوئی عام بھائی نہیں تھا، دونوں ہاتھ بدن کے نیچے رکھتی ہیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں ایک جملہ کہتی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہ بنت شادی کہتے امام حسین کے بعد وہ جتنے انقلابات آئے، وہ علی کی اس ایک بیٹی کا جملہ ہے، وہ جنگاری ثابت ہوئی ہے۔ دفاعی کی وہ جسم کے پتہ نہیں اگلے حصے پر میں نے پڑھا ہے، صرف جسم کے اگلے حصے پر 1000 تیروں اور نیزوں تلواروں کے زخم تھے۔ یہ اس کو اٹھاتی ہے، روتی نہیں ہے، گریباں چاپ نہیں کرتے، کربلا کی خاک اپنے سر پر نہیں ڈالتی، اور خدا کے بارگاہ میں کہتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے ارباب بصیرت، ہم اپنی مجالس میں یہ جناب زینب الکبریٰ ہو یا خاتون جنت ہو یا امیر المومنین، ان کے مکمل خطبے اپنے سامعین کو نہیں سنا سکتے۔ ایک آدھ شروع کا ٹکڑا، آخر کا ٹکڑا یا درمیان کا ٹکڑا ہم سنا دیتے ہیں، لیکن پورا خطبہ ہم کو نہیں سنایا جاتا، پھر مطالعے کا شوق بھی نہیں ہے اور لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ میں اس فرصت سے استفادہ کر کے جناب زینب الکبریٰ نے اس سے آپ کی وہ فصاحت اور بلاغت بھی ثابت ہوتی ہے اور شجاعت اور بہادری بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دونوں چیزیں، فصاحت و بلاغت بھی اور شجاعت اور بہادری بھی، باپ کی طرف سے جناب زینب الکبریٰ کو ملا ہے۔ اسی عرب شاعر نے کہا تھا، بِأَبِي الَّتِي وَرِثَتْ مَصَائِبَ أُمِّهَا، میرے ماں باپ قربان ہو اس مکرمہ پر کہ جس کو میراث میں ماں کی طرف سے مصائب ملے اور ان مصائب کے مقابلے میں مقابلہ کیا، اس صبر کے ذریعے جو صبر باپ کی طرف سے میراث میں جناب زینب الکبریٰ کو ملا تھا۔ جی آپ تھوڑا سا دربار یزید کا منظر کا تصور کریں نا، قاتلوں کا مجمع ہے جی، اور پتہ نہیں بھائیوں کا، بھتیجوں کا، بیٹوں کا، مخلص اصحاب کا داغ بھی جگر پر موجود ہے، اور سب سے سنگین مصیبت یہ ہے کہ سامنے نیزے کے اوپر اس بھائی کا سر مبارک ہے جو زینب کے احترام میں لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یزید کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے اور اس کو یہ خطبہ سناتی ہیں۔ جب دیکھا نا کہ وہ گستاخی کر رہا ہے اور امام علیہ السلام کے دندان مبارک اور لبوں سے وہ لبوں کو چھڑی سے اذیت دے رہا ہے، فرمایا ہم عالمی